اب بعض لوگ آ کر کسی کو کہو نا کہ یار فلانے کے گھر سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور نہیں کوئی اس بچے نے چوری کر لیتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، شیطان ادھر آنے نہیں دیتا۔ صحابی سے بڑھ کر جس کے پاس نبی کی امانت ہے، قصہ سنا ہوا نا آپ نے، وہ واقعہ سنا ہوا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، اس میں بھی ہم نے اس حدیث کے ساتھ کوتاہی کی، اس میں کمی کر دی ہم نے۔ وہ پوری حدیث جو تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے وہ اس طرح ہے، یعنی کہ جب تک آپ کسی بات کو، کسی آیت کو پورا انداز سے بیان نہیں کریں گے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنے مطلب کا یا اکتاہٹ کے ساتھ وہ جو تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ اس حصے کو کاٹ کے آگے بیان کریں گے۔ تو علم رکھتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا تو جو اس کو کم علم والے پڑھیں گے اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی کی بات کو منعن جیسے ہے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ جس نے تو نے لکھا تجھے نہ وہ سمجھ دی ہو، جو پڑھے اس کو اللہ سمجھ دے دے، کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اب وہ حدیث اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی نے امانتیں رکھوائیں جس میں فطرانہ اور صدقات تھے، تو وہ روزانہ پہرا تو صحیح دے رہے ہیں لیکن پریشان ہیں کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی تنہائی سے دیتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو یہ پڑھ، سبحان من سخر قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لفظ پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لفظوں کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے، اس سے پہلے اس کو نظر نہیں آیا۔ انسانی روپ میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا سبحان من سخر قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ رونے لگا، پیٹنے لگا، غریب ہوں چھوڑ دے، میں نے ترس کھایا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں نے یہ ماجرا بتایا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا مہمان آج پھر آئے۔ پھر دوسرے دن اسی طرح کا واقعہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ آج بھی آئے۔ تیسرے دن پکڑا، بڑا اس کو شدت سے رونے لگا، اچھا ایسا کرو میں تمہیں کچھ ایسے کلمے سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ صحابی رسول نہیں پہچان سکے یہ ماجرا کیا ہے جب تک نبی رہنمائی نہیں فرما رہے۔ اس نے بولا تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، جانتے ہیں سارے، بڑی کامن ہے۔ اس کے باوجود میں اگر کسی بندے کا کوئی سائل میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر سے اس طرح معاملات ہوتے ہیں، میرے پیسے تجوریوں سے غائب ہو جاتے ہیں، کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اس کا علاج بھی بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں، وہ بتا بھی رہا ہے، اس کے سورسز بھی بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایسے ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے اس کام پر محنت ہی نہیں کی، میں نے تو اس پر خیانت کی، اور آج یہ حال ہے کہ لوگ آستانے آباد ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ جو مجبور ہے وہ کیا کرنے کے لیے نہیں تیار ہو جاتا۔ کتنے لوگ تقوی لے ہیں، ورنہ تو اولاد کی خاطر میں نے اللہ کی قسم لوگوں کو ہندوؤں کے پاس جاتے اولاد